बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सवाबी में आज तहरीक इंसाफ का जलसा था और इस जलसे की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा थी और तमाम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस जलसे के ऊपर निगाह रखी हुई थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़ा अहम ऐलान किया था। वो ऐलान ये था कि सवाबी जलसे के अंदर हम एहतजाज के हवाले से अगले लहे अमल का ऐलान करेंगे। ये इमरान खान साहब ने अदालत में पेशी के वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये बात की थी। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हम फर्दर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। नाज़रीन, इस वक्त सवाबी जलसा जो है वो PTI की क़यादत जो है वहाँ पर मौजूद है और इस जलसे से पहले क्वेटा के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। वहाँ एक खुदकुश हमला हुआ और 10 लोग जो हैं वो अब तक की मालूमात के मुताबिक, इतलात के मुताबिक वो शहीद हो चुके हैं। अब सवाबी जलसे के अंदर वहाँ सुनने को मिल रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ PTI के जो निहत्ते कारकुनान हैं, जो जमहूरी कारकुनान हैं, जो अपना हक लेने के लिए, जो कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई भी सियासी जमात अपने नज़रियात के तहत वो कहीं भी जलसा भी कर सकती है, वो कंपेन भी कर सकती है। ये पाकिस्तान का आइन उनको इजाज़त देता है। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ इस वक्त जो है वो फुस्तायत अपने उरूज पर है और वहाँ निहत्ते कारकुनान के ऊपर सीक्रेट फायर किए गए, जिसके मुताबिक अब तक की मालूमात के मुताबिक कुछ कारकुनान जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं और 1-2 कारकुनान की शहादत की खबरें भी मौसूल हुई हैं, लेकिन इनमें कोई सदाकत है या नहीं इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल स्ट्रीट फायर जो है वो की गई और उसके नतीजे में कुछ लोग जख्मी हुए हैं। अब हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है और इस जलसे की अहमियत बहुत ज़्यादा इसलिए थी कि इमरान खान साहब ने जो एक बात की अदालत में पेशी के मौके पर कि भाई हम एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, हमने इनको बहुत बर्दाश्त किया, अब वो वक्त करीब है कि हम एहतजाजी तहरीक को हवा दें और लोगों को चार्ज करें और हम एहतजाज का रास्ता अख्तियार करके अपना हक लें। अच्छा, इमरान खान साहब जो एक जमहूरी आदमी है, पाकिस्तान के सियासतदान भी है, इस वक्त जेल के अंदर है, तो आप देखें कि हमेशा वो नॉन वायलेंट सियासत जो है वो उससे इज्तनाब करते रहे। अब क्या ज़रूरत पड़ गई है कि इमरान खान साहब से एक सवाल भी फिर साहब ने किया, काउंटर सवाल, कि भाई आप तो जमहूरी आदमी, आप तो सियासतदान हैं, आप अपने मुकदमात अदालत में लेके जाएं, आप अपने मुकदमात पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, आप कानूनी तरीके से जंग लड़ें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो इस्लामाबाद में आने की कॉल दे दें या वहाँ आके आप एहतजाज करें या मुल्क जाम की कॉल दे दें। तो इमरान खान साहब ने बात की कि भाई हमने पूरी कोशिश की, 1.5 साल से मैं जेल के अंदर हूँ, मेरे ऊपर नाजायज मुकदमात बनाए गए, बुशरा बीबी एक गैर सियासी खातून थी, उसके ऊपर भी नाजायज मुकदमात बनाए गए। अब पूरे पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उससे आप भी वाकिफ़ है, मैं भी वाकिफ़ हूँ। ये जो अदालती निज़ाम है जिसके अंदर इन्होंने तरमीम की और फिर अपनी मर्जी के जजेस लगाए, अपनी मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट बिठाई हुई है लोगों ने, तो अब इस निज़ाम से हमें इंसाफ की बिल्कुल भी तवक्को नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि हमें इस निज़ाम से इंसाफ मिल सकेगा। ये बात की है इमरान खान साहब ने अदालत में पेशी के मौके पर साहब से गुफ्तगू करते हुए। तो अब अगर देखा जाए कि इमरान खान साहब जिस तरह स्टैंड ले रहे हैं, इस जलसे की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम आगे क्वेटा जो सवाबी जलसा है वहाँ हम जाके अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे और उसमें हमारी क़यादत ये फैसला करेगी कि हमने कहाँ एहतजाज करना है, कैसे करना है। वो कोर कमेटी जो वो पहले से प्लान कर चुकी थी, जस्ट उन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी। अब वहाँ पुलिस को भेजा गया और पुलिस ने वहाँ जाकर स्ट्रेट फायर किए। पहले उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की कि आप जलसा मुलतवी कर दें, आपको इजाज़त नहीं है, NOC नहीं दी गई, इस तरह के मुख्तलिफ बहाने जो है वो बनाए गए, जो कि एक आज़ाद जमहूरी मुमलकत के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अगर कोई मुल्क के अंदर कोई शहरी जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रही हूँ, वो अपने नज़रियात की इशात कर रही हूँ, उनके ऊपर आप स्ट्रीट फायर करना शुरू कर दें। ये कहीं भी नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि अगर कोई भी शख्स है वो आपके खिलाफ जो है अगर वो नज़रियात रखता है, वो आपसे इख्तलाफ रखता है या वो अपना हक मांग रहा है और वो कानूनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है, उसको नहीं दिया जा रहा, तो वो अगर जलसा करता है या एहतजाज करता है, जो कि पाकिस्तानी आइन जो है उसको हक भी देता है, तो उसका फिर अंजाम यही होता है जैसे अरशद शरीफ साहब के साथ किया गया, जैसे आप PTI के जो निहत्ते कारकुनान हैं उनके ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। उनके ऊपर जो स्ट्रीट फायर की गई और PTI की जो क़यादत है उनकी तरफ से अभी तक खामोशी है।
بس اتنی معلومات ہیں، مذمت کے الفاظ کوئی سننے کو ملے، لیکن ایک بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو منسلک ہے ایک امپورٹنٹ بات کہ ثوابی جلسہ تھا، وہاں پولیس اور کارکنان کا کاؤنٹر ہوا، وہاں کارکنان کے اوپر سٹریٹ فائر کیے گئے اور وہاں کارکنان زخمی ہیں، لیکن اسلام آباد کے تمام راستے جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اب تک کی، اسلام آباد کے تمام راستے جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں۔ یہ اب تک کی بہت بڑی خبر ہے کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت جانتی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے اسلام آباد آ رہی ہے یا اسلام آباد کو وہ بند کرنے آ رہی ہے، تو انہوں نے اس خوف کے مارے جو ہے وہ اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستے جو ہے ان کو سیل کر دیا ہے اور پورے ملک کے اندر انہوں نے سیکورٹی الرٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے ہمارے ایجنسیز کی طرف سے، کیونکہ آج کوئٹہ کے اندر جس طرح اٹیک ہوا، اچھا ایسا کیوں ہوا کہ یہ بھی ایک بات قابل غور ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کا ثوابی کے اندر جلسہ تھا اور وہاں کوئٹہ کے اندر دھماکہ ہوتا ہے اور 10 لوگ جو ہے وہ جہاں اب تک کی معلومات کے مطابق جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، اور وہاں پر کافی سارے تعداد جو ہے وہ لوگوں کی زخمی بھی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ کیا یہ جسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اتفاق تھا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ بھی تھا وہاں کوئٹہ کے اندر ثوابی میں، تو وہاں ساتھ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ بم دھماکہ بھی ہو جاتے ہیں اور 10 لوگ جو ہے وہ بھی شہید ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ صرف جسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی پالیسی ہے؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کے بارے میں ملک کی جو ایجنسیز ہیں وہی بہتر رپورٹ جو ہے وہ بنا سکتی ہیں کہ اس میں کون لوگ ملوث ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ کسی نے اس کی معلومات نہیں دی، لیکن بی ایل اے جو ہے وہ بلوچ لبریشن آرمی، انہوں نے ایک دو باتیں کی ہیں اور انہوں نے تھریٹ جاری کیے تھے کہ ہم اسلام آباد کے اوپر بھی اٹیک کریں گے اور لاہور کے اندر، راولپنڈی کے اندر، جہاں ہمارا دل کرے گا ہم اٹیک کریں گے، اور انہوں نے مختلف فورسز کے کارکنان جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ اٹیک کر رہے ہیں، وہ بات بھی آپ کے سامنے ہے۔ فورسز کے اوپر بھی وہ اٹیک کر رہے ہیں، مختلف لوگوں کے اوپر بھی وہ اٹیک کر رہے ہیں مسلسل۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یار کیا انہوں نے ہی اس کو لانچ کیا یا یہ جو بم دھماکہ ہوا ہے وہ اس میں ملوث ہیں؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک ہماری ایجنسیز کی رپورٹ نہیں آتی یا بی ایل اے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی۔ بہرحال جو کارکنان کے اوپر شدید فائرنگ کی گئی اس کی ہم مذمت کرتی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی کور کمیٹی جو ہے وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جلسہ جو ہے اس میں کراؤڈ تو اکٹھا ہو گیا جب سے لوگوں نے فائرنگ کی، وہاں جلسہ جو ہے وہ تو لوگ تو اکٹھے ہو گئے ہیں، اور لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ وہ وہاں پی ٹی آئی کی موجودہ جو قیادت ہے اس کے لیے نہیں ہوئے، لوگوں کا اکٹھا ہونے کا مقصد صرف اور صرف عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اور عمران خان صاحب نے ہی یہ پورے پاکستانی عوام کو یہ کال دی تھی کہ بھائی گردن نوا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں جلسے میں پہنچیں اور اس ظالموں کو، ان ظالموں کو پیغام دیں کہ بھائی بہت ہو گیا، اب ہم آپ کے خلاف فائٹ کریں گے۔ تو یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، تب سے ایک تھریٹ بھی تھا کہ آپ جلسہ بان نہ کریں، پہلے ان کو NOC نہیں دیا گیا، پھر مختلف مسائل جو ہے وہ کھڑے کیے گئے۔ اب جن لوگوں کے اوپر فائرنگ کی گئی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی قیادت، اس کا جو باہر قیادت موجود ہے وہ تو پہلے ڈرپوک ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، وہ کیا آگے لائے عمل دیتے ہیں یہ تو وہی جانتے ہیں۔ بہرحال وہاں کور کمیٹی کے اندر جو شیرت المرود صاحب ہے انہوں نے ایک بات پہلے بھی کی، اب بھی وہ بات یہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ڈائریکٹ اسلام آباد جانا چاہیے اور اسلام آباد میں ہم تب تک واپس نہ آئیں جب تک عمران خان صاحب باہر نہ آئیں، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو چارج ہے وہ علی بن گنڈا پور کے پاس ہے، کیونکہ گنڈا پور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں خیبر پختونخوا کے، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے، اور وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جی کیا کریں گے، ہم سرکاری مشینری جو ہے وہ استعمال کریں گے، اگر اسلام آباد کے اندر پولیس ہمارے اوپر اٹیک کرے گی ہم KPK کی پولیس لے کے جائیں گے اور وہ ان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، اور وہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ ظلم اور فسادیت کی وجہ سے لوگوں کے اندر مایوسی پھیل رہی ہے، اس کا حل کیا نکلتی ہے؟ میرا ایک ذاتی تجزیہ ہے، ذاتی خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے درست بھی ہو سکتا ہے، بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ لانگ مارچ کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے within 10 days جو ہے وہ تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب صحافیوں کے ذریعے پیغامات بھیجے، اور بشرا بی بی
وہ بہت زیادہ متحرک ہے. اب بشرا بی بی بہت زیادہ متحرک ہے کیونکہ جب سے بشرا بی بی تو یہ بات کی عمران خان صاحب کا پیغام پی ٹی آئی میں پہنچایا تھا کہ بہت ہے اب ہمیں اس ظلم کے خلاف نکلنا ہوگا. کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے اور قیادت جو ہے وہ آگے رہے گی عوام سے بھی. شیر المرمت صاحب نے یہ اپنی رائے دی تھی کہ بھائی اگر قیادتیں گرفتار ہو جاتی ہیں تو ہم احتجاج ختم نہیں کریں گے یا اس میں تاخیر نہیں کریں گے بلکہ پیچھے جو لوگ ہوں گے وہ احتجاج کو لیڈ کریں گے. یہ انہوں نے بات کی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آنے والے وقت میں کیا فیصلہ کرتی ہے اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے بہرحال اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. چاہے وہ دیکھیں اگر جمہوری ملک ہے اس کے اندر احتجاج کی مکمل اجازت ہونی چاہیے پرامن احتجاج کی. اگر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ملکی مفادات کے خلاف ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اسٹریٹ فائر یا گولیاں مار دینا لوگوں کو یہ کسی مسئلے کا حال نہیں ہے. اور سیم اسی طرح میں بات کرنا چاہوں گا کہ اپنے ادارے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بھائی ملکی جو حالات ہیں ان کو ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں. اگر کہیں مذاکرات ہوتے ہیں ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے تو ہم سب سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ملکی مفادات کے لیے اپنی انائیں اور اپنی جو ہے وہ رنجیں بھلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. سوابی جلسے کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹ تھی جو آپ تک پہنچائی ہے. آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ فردر انفارمیشن ہم آپ تک پہنچا سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.